رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے نا، اور پھر ساتھ میں گرمیاں بھی اب دبئی میں UAE میں سٹارٹ ہونے والی ہیں۔ بس یہاں کی جو سردی ہوتی ہے نا وہ تقریباً 1 مہینے رہتے، اس کے بعد تو بس گرمی سٹارٹ ہونے شروع ہو جاتی ہے۔ پورا سال اس 1 مہینے کو نا ہم پورے UAE والی طرف سے کہ کب یہ موسم آئے اگر ہم اس موسم کو انجوائے کریں۔ بہرحال فی الحال تو گرمی کا موسم چل رہا ہے، باہر گھر میں تو ٹھنڈ ہے، لیکن باہر ہم جب جائیں نا تو پھر احساس ہوتا ہے کہ دھوپ کتنی تیز ہے۔ بس رمضان بھی آنے والا ہے، تقریباً 1-2 ہفتے میں آ جائے گا رمضان بھی، تو سوچا کہ رمضان آنے سے پہلے پہلے نا ماؤنٹین سائڈ پہ جا کے نا تھوڑا انجوائے کیا جائے، پکنک منائی جائے نا۔ بس یہ پلان بھی اچانک بیٹھے بیٹھے ہی بنا، بھانجا آیا ہوا تھا اور اس کو بولا کہ چلو جا کے نا انجوائے کر کے آتے ہیں، پکنک وغیرہ بچوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ آگے بچوں کے اینول ایگزام بھی ہونے والے ہیں، پھر تقریباً رمضان کی مصروفیات اور بچوں کی پڑھائی میں اتنا ٹائم گزر جانا ہے کہ کسی چیز کا ہوش بھی نہیں رہنا نا۔ تو اس لیے ہم لوگ نکل گئے تھے تقریباً نہ کرتے کرتے بھی اپنی طرف سے، تو ہم نے سوچا تھا کہ جلدی نکل جاؤں گی میں، لیکن پھر بھی نکلتے نکلتے ہمیں 1:30 بج گیا تھا، اور وہاں پہ پہنچتے پہنچتے ہمیں 4 بج گئے تھے۔ لیکن میں کہتی ہوں اس جگہ پہ جانے کا نا، اگر کسی نے جانا ہے تو صبح کے ٹائم جائے، اور کم از کم سردی میں اگر جانا ہے صبح کے ٹائم جائے، سارا دن تو اسپینڈ کرے نا، مزہ آئے اس موسم کو انجوائے کرنے کا نا۔ کھانا وغیرہ میرا یہی دل تھا کہ وہاں ہی جا کے میں بناؤں گی، اس لیے میں نے چکن وغیرہ دھو کے رکھ دیا تھا، گھر سے ہی لے گئی تھی، اور باقی گرینڈ وغیرہ کر کے پیاز ٹماٹر وغیرہ گرینڈ کر کے لے گئی تھی۔ اچار گوشت سوچا تھا بناؤں گی، تو وہی بنایا تھا میں نے جا کے نا، اور اتنا زبردست موسم تھا، ہم نے بالکل ایک الگ سی ایک جگہ چنی، اور ساتھ ہی ماؤنٹین تھا جہاں پہ آسانی سے بچے جو ہے نا وہ چڑھ کے انجوائے بھی کر سکتے تھے۔ ساری چیزیں وغیرہ رکھ دی، کولڈ ڈرنک لی تھی، چائے کا بھی سامان میں نے رکھ دیا تھا، اور کھانا وغیرہ جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہو رہا تھا۔ بچے اپنا اپنا انجوائے کر رہے تھے، ادھر ادھر گھوم پھر رہے تھے۔ میں نے بچوں کو بولا تھا کہ یہ ٹائم ہوتا ہے نا اس جگہ آنے کے لیے، تو کم از کم بندہ 10 بجے گھر سے نکلے، 11 ساڑھے 11 بجے اگر پہنچتا بھی ہے بندہ تو تقریباً 4-5 گھنٹے سکون سے یہاں رہے نا۔ تو یہ کیا آئے گئے اور بس بھاگ گئے، ایسے والا جو ہے وہ مزہ نہیں آتا۔ ایک تو اتنا سامان وغیرہ رکھ کے جاؤ، سارا کچھ سیٹ اپ کر کے جاؤ، اور پھر 2 گھنٹوں میں واپسی کی راہ لے لو، کیونکہ پہاڑوں والی جگہ پہ ادھر لائٹنگ وغیرہ نہیں ہوتی تو پھر اندھیرا ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے جلدی نکل آتے ہیں، اور ظاہری بات ہے ماؤنٹین سائڈ پہ اندھیرا اور گھپ اندھیرے والا سین ہوتا ہے۔ یہاں پہ محمد اقوان ایک کارٹن پڑا ہوا تھا نا، تو اس کو پورا وہ شک تھا کہ اس کے اندر نا کارٹن کے اندر نا اسپائڈر پڑا ہوا تھا، تو پیچھے پڑا ہوا تھا کہ مجھے اس کارٹن کو اٹھانا اور اٹھا کے نا مجھے دکھائیں اس کے اندر اسپائڈر ہے۔ کتنا بار دکھا دکھا کے بہنے کی بو رہی تھی اس کے اندر نہیں ہے، لیکن وہ بضد تھا کہ نہیں اس کے اندر نا وہ ہے اسپائڈر ہے۔ بہرحال بچے تو اپنا گھومنا پھرنا انجوائے کر رہے تھے، اور بچوں کو یہی چاہیے ہوتا ہے مل جل کے کھیلنا کودنا یہ وہ نا۔ تو ابھی بس گرمی کا یہ صورتحال تھی کہ چھاؤں اچھی لگ رہی تھی، اور دھوپ بھی اچھی لگ رہی تھی، جب ہوا چلتی تھی پھر دھوپ کا جو ہے وہ اچھا لگتا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا تھی۔ بس آگے چل کے تو گرمی کی انتہا ہونے والی ہے، یہی جگہ جو ابھی اس وقت اتنی خوبصورت اور زبردست لگ رہی ہے نا، گرمیوں کے مہینے میں اس جگہ کوئی آتا بھی نہیں ہے۔ اچھا اس جگہ جہاں ہم جا رہے ہیں، پہلے اس جگہ پہ نا اتنا رش نہیں ہوتا تھا، اور آج جب ہم اس جگہ پہ گئے نا تو کافی زیادہ فیملیز آئی ہوئی تھیں، اور بہت سارے جو ہے نا وہ فیملیز آ کے ان لوگوں کو کچھ لوگوں کو اس ایریا کا پتہ نہیں تھا، کیونکہ یہاں پہ باربیکیو کے لیے الگ سے نا انہوں نے پورا ایک شیڈ بنایا ہوا ہے، اور ہم جب بھی گئے نا تو اکیلے ہوتے تھے یا ایک آدھ فیملی بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس بار جب ہم گئے تو وہاں پہ کافی زیادہ یہاں پہ فیملیز بیٹھی ہوئی تھی نا، تو ہمیں اس اوپر والی جگہ پہ ہمیں جگہ نہیں ملی تھی، اس لیے ہم نیچے والی جگہ پہ جو جنگل بیابان والی جگہ تھی نا، دن کے ٹائم تو یہ بہت زبردست لگتے ہیں، لیکن رات کے ٹائم یہ صحیح خوفناک منظر پیش کاری ہوتی ہے۔ ہم 2 بار اس سائڈ پہ گیا نا، رات کے ٹائم ادھر بڑا ڈر لگتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس وقت ہم کافی زیادہ فیملیز تھی تو نیچے جانے کا بھی مزہ آتا تھا۔ اکیلے اگر بندہ جا رہا ہے تو پھر دن کے ٹائم جائے اور انجوائے کرے اس جگہ کو، اس موسم کو، اور ان نظاروں کو نا۔ تو ابھی وہ ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ ابھی آہستہ آہستہ کر کے نا کافی زیادہ لوگوں کو پتہ چلنے لگ پڑا ان جگہ کا، تو بہت سارے لوگ جو ہے انہوں نے اپنی اپنی جگہ جو ہے وہ بک کر کے رکھی ہوئی تھی، اور وہاں پہ باربیکیو کوئی کر رہا تھا، اور کوئی لوگ جو ہے نا وہ کھانا وغیرہ گھر سے بنا کے آئے ہوئے تھے اور وہیں پہ انجوائے کر رہے تھے نا۔ تو نیچے والی سائڈ پہ تو ابھی ویران تھی، لیکن 1-2 فیملیز نیچے والی جگہ پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور ایک ہم تھے اور ہمارے علاوہ 2 اور فیملیز تھی نا جو نیچے بیٹھی تھی۔ اچھا کچھ دیر گزرا تھا تو جو ایک فیملی نیچے بیٹھی تھی وہ
اس کے بعد ان کا پورا ایک گروپ آیا تھا، 3-4 گاڑیاں آئی تھی، اور انہوں نے خوب نیچے جنگل میں نا منگل کا سامان باندھا ہوا تھا۔ تو یہی بات ہے کہ اگر فیملی زیادہ ہو نا تو آپ جنگل میں بھی منگل کر سکتے ہیں، وہی بات اگر فیملی ایک ہو نا، اور پھر ان جگہوں پہ جانا، ہمارے پاکستان میں تو ویسے ہی کہتے ہیں کہ یہ بڑی ڈیڈی جگہ ہوتی ہیں، یہاں پہ جو ہے نا جن چڑیلے رہتے ہیں، لیکن ہے تو حقیقت کے جو سنسان جگہیں ہوتی ہیں وہ جن اور بوتھوں کی جگہ ہوتی ہیں۔ لیکن اب وہی بات ہے کہ انسان یہاں پہ بھی آ کے نا بسنا شروع ہو گئے ہیں، جہاں پہ سنسان جگہیں لوگ انہی جگہوں پہ جانا، یہاں پہ نہ دبئی میں یو اے ای میں لوگ جانا پسند کرتے ہیں کہ جہاں پہ پرسکون ہو، ایک شور شرابہ سے بالکل تنہا، الگ سا نا تھوڑا سا انجوائے کرتے ہیں بندے نا۔ اور یہاں پہ بچوں نے تو خوب لطف اٹھایا تھا۔ اچھا جو ہے نا زکوان کا تو بڑا دل کر رہا تھا مٹی کھیلنے کا، لیکن یہ نا یہ ایک بار جب 2 سال پہلے نا یہاں پہ سیلاب آیا تھا نا یو اے ای میں، تو یہ سیلاب سے سارا بنجر ہوئی ہے زمین، سارا یہ جو مٹی ہے نا سیلاب سے ذریعے ادھر آئی تھی۔ کھانا وغیرہ ہمارا ریڈی ہو چکا تھا، اور ہوا اتنی ٹھنڈی تھی نا، وہی بات کہ بڑی مشکل سے کھانا وغیرہ بنا تھا، چولہا بالکل زبردست تھا، اس کی آنچ بھی صحیح تھی، چاروں سائڈوں سے اس کو میں نے ڈھک کے رکھا تھا کہ ہوا یہاں پر جو ہے وہ نہ آئے، اور کھانا میرا ریڈی ہو جائے۔ پھر بھی بنتے بنتے کھانا تقریباً آدھا پونا گھنٹہ میرا لگ گیا تھا کھانا وغیرہ بننے میں۔ پیچھے وہ دیکھے فیملیز اور لیڈیز تھی جو پورا اس موسم کو اور اس جگہ کو انجوائے کر رہی تھی، اور مکھیوں نے نہ ڈیرے ڈال دیے تھے بس جہاں پہ کھانا، اور مکھیاں فوراً پہنچ جاتی ہے۔ کھانا میرا ریڈی ہو چکا تھا، اور ہمارے ساتھ ہوا کہ ہم نے راستے سے روٹیاں لی تھی نا کھانے کے لیے، تو 5 نان لے لیے تھے ہم نے، تو ہم نے کہا تھا ہمیں بہت رہیں گے نا، کیونکہ یہاں کی جو روٹی ہوتی ہے پٹھان والی روٹی ہوتی ہے تو بہت بڑی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہم نے روٹی کھولنے کے کھانا کھانے کے لیے روٹی کھولی نا، ہم نے دیکھا یہ روٹی تو چھوٹی سی ہے۔ تو بہرحال کہ اب ہم 5 لوگوں کو تو یہ پوری ہونے والی نہیں ہے، 6 لوگوں کو، لیکن پھر بھی الحمدللہ ہم نے انجوائے کیا تھا۔ کھانے کے بعد پھر چائے وغیرہ میں نے بنا لی تھی کہ دل کر رہا تھا فوراً چائے جو ہے وہ بنا لوں، اور تو چائے کا سامان بھی میں نے ساتھ ہی لے کے گئی ہوئی تھی نا، تو چائے بنانا شروع کی۔ پھر بعد میں یاد آیا کہ چائے بنانے والا جو پوا ہوتا ہے نا، جس کو ہم پنجابی میں ہماری اپنی زبان میں اس کو کرنڈی کہتے ہیں، وہ تو میں بھول گئی تھی گھر میں۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے چیزیں بس ساری حالانکہ سمیٹتی میں ہی ہوں، رکھتی میں ہی ہوں، لیکن لازمی ایک آدھ کوئی نہ کوئی چیز جو ہے نا میں مس کر دیتی ہوں، بھول جاتی ہوں، اور ہمیشہ وہ یاد تب آتی ہے جب ہم راستے میں ہوتے ہیں، تو یاد آتا ہے کہ یہ چیز بھول گئی ہوں گھر میں، یا فلانی چیز بھول گئی ہوں، حالانکہ اتنا احتیاط کرنے کے باوجود، ایک ایک چیز دھیان رکھنے کے باوجود کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ بھول جاتی ہوں۔ اور شام کا یہ عصر مغرب ہونے والی تھی، عصر نہیں مغرب ہونے والی تھی، کھانا وغیرہ کھا کے چائے وغیرہ پی کے، تو اب دل کیا کہ تھوڑا ماؤنٹین سائڈ پہ اوپر چڑھ کے، ماؤنٹین پہ چڑھ کے تھوڑا نظارے دیکھے جائیں کہ کہاں کہاں پہ جو ہے نا آگے لوگ باربیکیو کر رہے ہیں۔ تو کافی زیادہ ہمیں لوگ نظر آئے تھے کہ جنہوں نے گاڑیاں کھڑی کی ہوئی تھیں، اور اپنی فیملیز کے ساتھ کچھ گروپ کی صورت میں آئے ہوئے تھے، اور موسم کو بھی انجوائے کر رہے تھے، باربیکیو کو بھی انجوائے کر رہے تھے۔ اچھا یہاں پہ ان سائڈ پہ جاؤں نا تو جگہ جگہ نا باربیکیو کی بہت زبردست خوشبو آتی ہے، پھر دل کرتا ہے کہ کاش ہم بھی باربیکیو کا سامان لے کے آتے اور باربیکیو یہاں پر بیٹھ کے کرتے۔ تو بہرحال چڑھنا تو میرے لیے بہت آسان تھا، لیکن جب اترنا پڑا نا یہاں پہاڑ سے، کیونکہ میری عادت ہے نا کہ میں شوز کبھی بھی نہیں پہنتی، کبھی بھی بوٹ جوگر وغیرہ نہیں پہن کے جاتی پہاڑوں سائڈ پہ، ہمیشہ میں چپلے وغیرہ پہن کے جاتی ہوں، تو میرے لیے یہ بڑی مصیبت ہے کہ جب میں چڑھ جاتی ہوں پھر جب اترنا ہوتا ہے نا تو پھر مجھے پتہ چلتا ہے کہ اب پاؤں ادھر سے پھسلا تو ادھر سے پھسلا۔ تو اب واپسی کی تیاری ہماری ہو رہی تھی نا، تو میں نے کہا چلو سامان وغیرہ سمیٹتی ہوں، اور مغرب ہونے والی ہے، مغرب ہونے سے پہلے پہلے نا نکل جائیں تو اچھا ہے، کیونکہ جس جگہ ہم پہ بیٹھے تھے وہ ٹوٹلی پھر ایک دم اندھیرا ہو جانا تھا، اور ٹوٹلی ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے بھی اکیلے تھے، اور نیچے سائڈ پہ 1-2 فیملیز بیٹھی ہوئی تھی، لیکن ہوا کیا جی، پھر سب کا پلان بن گیا کہ مغرب ہونے والی ہے، نماز وہاں یہیں پہ پڑھتے ہیں، یہاں پہ نماز پڑھ لی، اور پھر بعد میں پلان بن گیا کہ جھاڑیاں ہیں اور جھاڑیوں سے لکڑیاں وغیرہ لے کے آتے، آگ جلاتے، کم از کم آدھا گھنٹہ آگ کا تو مزہ لینا۔ پھر یہ سب سے مزیدار جو ہے نا ہمیں یہ لگا تھا کہ ہم نے ادھر ادھر سے جھاڑیوں سے لکڑیاں وغیرہ اور جھاڑیاں وغیرہ اکٹھی کی، تقریباً آدھا گھنٹہ ہم لوگوں نے یہاں پہ نا بیٹھ کے آگ کو جلایا، اور صحیح مطلب مزہ آیا نا، یہ والا جو ہوتا ہے نا آگ والا سین، جب آگ جلایا جاتا ہے اور پھر اس کو انجوائے کیا جاتا ہے، اور بہت ہی جلدی آگ لگی تھی جھاڑیوں کو اور لکڑیوں وغیرہ کو نا، تقریباً آدھا پونا گھنٹہ مزید یہاں پہ بیٹھے تھے، پھر اس کے بعد آگ کو ہم نے بجھایا۔ اچھا یہ جو جھاڑیاں تھیں نا بہت کانٹے دار جھاڑیاں تھیں، مجھے تو صرف ایک ہی کانٹا چبھا تھا، تو اس نے لگ پتہ کرایا تھا کہ کتنا سخت یہ چبھا، بھانجی کو تو اتنی زیادہ چبھی تھی آگ یہ نا۔ بہرحال یہاں پہ رات کو تو ٹھنڈ ہو گئی تھی، لیکن آگ کی وجہ سے نا بہت پرسکون سا جو ہے نا ماحول لگ رہا تھا، نیچے فیملیز گروپ کی صورت میں آ گئی تھی، اور وہ جو ہے انہوں نے تو پورا جنگل میں منگل کا سامان ادھر بنا کے رکھا ہوا تھا نا۔ تو پھر آگ جب بند ہوئی آدھا پونا گھنٹے کے بعد ہم لوگوں نے کہا چلو اب پھر گھر کی طرف جاتے ہیں،
کیونکہ اب ٹائم بھی بہت زیادہ ہو گیا تھا اور بالکل ویرانے میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو آگ وغیرہ پھر ہم نے بند کی تھی، اور بند کر کے نا تو ہم لوگ گھر کے راستے میں آ گئے تھے۔ پھر راستے میں آتے ہوئے نا یہ مسجد جو ہمارا پرانا گھر ہے نا، اس کے پرانے گھر کے پاس یہ مسجد تھی، تو شارجہ میں نا لائٹ فیسٹیول لگا ہوا ہے، شو لگا ہوا جو تقریباً 22 فروری تک جو ہے نا وہ رہے گا۔ 29 جنوری سے شاید یہ سٹارٹ ہوا تھا، اور بہت ہی خوبصورت مسجد تھی، جو اتنا زبردست مسجد کی ساری اندر والی لائٹیں انہوں نے بند کی تھی، اور یہاں پہ فیسٹیول لگا ہوا تھا، اور لوگ جو ہے وہ باہر گاڑیوں سے نکل کے تو شو کو انجوائے کر رہے تھے۔ اور اسی وجہ سے ہمارا گھر اتنا لیٹ ہم لوگ پہنچے تھے، جو 1 گھنٹے کی مسافت تھی نا ہم نے تقریباً 3 گھنٹے میں طے کی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شارجہ میں فیسٹیول شو لگا ہوا تھا، اور لوگ اس شو کو دیکھنے کے لیے ٹریفک اتنی زیادہ جام تھی نا کہ سمجھ لیں جو 10 منٹ کا راستہ تھا نا وہ انسان 1 گھنٹے میں طے کر رہا تھا۔ تو بس یہی کچھ ہوا ہمارے ساتھ بھی۔ ہم لوگ نکلے وہاں سے تقریباً 7:30 بجے تھے، اور ہمیں گھر پہنچتے تقریباً 10:30 بج چکے تھے۔ وجہ وہی شارجہ کی ٹریفک، اور یہ تو پورے یو اے ای میں ہے کہ آپ شارجہ اور دبئی کے بیچ کی جو ٹریفک ہے نا وہ اس کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ بہرحال جناب اب یہ دیکھیں یہ ٹریفک ہے شارجہ کی، اور جو دبئی کی طرف جا رہی ہے، اور دبئی سے شارجہ کی طرف جا رہی ہے۔ یہاں پہ لوگ جب پھنس جائیں نا تو بس پھر اللہ ہی آپ کو نکالے یہاں سے، ورنہ تو آپ صبح تک بھولو کہ آپ نے گھر بھی پہنچنا ہے۔ بہرحال یہاں پہ میرا ولاگ اب ختم ہو گیا۔ پلیز جاتے جاتے میرے چینل کو لائک کمنٹ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گی آپ لوگوں کے سامنے آگے نیکسٹ ولاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔